اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نام آیت نمبر 74 سے ہم پڑھیں گے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے لأبی اپنے والد کے لیے آزر کو، أَتَتَّخِذُ کیا آپ بنائیں گے، أَصْنَامًا کیا آپ بناتے ہیں بتوں کو، آلیہ معبود، انی بے شک میں اراکا دیکھتا ہوں آپ کو، وقومک آپ کی قوم کو، فی ضلال مبین کھلی ہوئی گمراہی میں. دیکھیں فرمایا کہ پیچھے ہم نے جب پڑھ لیا تھا کہ توحید کی بات آ رہی تھی ساری، تو اب کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے اپنے والد کے لیے جو بات کہی، اور چونکہ ان کے والد جو ہے وہ بت پرست تھے، اور یہ کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے، اور انہوں نے وہ جو توحیدی ان کا مزاج تھا اور انہوں نے کس طرح اللہ کو پایا تھا، تو وہ آگے چل کر ہی پورے رکوع میں آپ کو معلوم ہو جائے گا. بات یہاں پہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر یعنی نام کے ساتھ مینشن کیا جا رہا ہے، ان کو کہا کہ بھئی کیا آپ بتوں کو معبود بناتے ہو، بے شک میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں. کہ یعنی آپ نے کیا بتوں کو معبود بنایا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے نہیں بنایا تھا، اور کبھی نہیں بنایا تھا انہوں نے، وہ سمجھے ہی نہیں تھے اس وقت تک اس بات کو کہ یہ چیز ہے کیا. یعنی جیسے کہ ہمارے خود ساختہ عقائد ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں ہو رہے ہوتے ہیں، بٹ ہمیں سمجھ نہیں آ رہے ہوتے، پسند نہیں آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کسی وقت بندہ جا کے اور اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، اور بندے کے پاس جب دلیل ہوتی ہے تو اور بھی زیادہ بات کرنے میں اچھا لگتا ہے. تو کہتے ہیں کہ آگے دیکھیں آیت نمبر 75 میں، مطلب یہ انہوں نے اپنے ایک اسٹیٹمنٹ اپنے والد کو بول دیا. آج ان کی سنت کو اپنائیں، سنت ابراہیمی کے، اس میں ہم قربانی وغیرہ اور یہ سب کہتے ہیں قربانی کریں اور یہ کریں، تو یہ تو ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ دیکھیں نا، یہ بھی تو سنت ہے. اگر باپ بھی غلط کام کرے تو اس کے اگینسٹ میں کھڑے ہو کے آپ بولو نا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہو. اس کے بعد دیکھیں فرمایا 75 میں، وَكَذَلِكَ نُرِي، اور اس طرح ہم دکھانے لگے ابراہیم علیہ السلام کو، ملکوت السماوات آسمانوں کی بادشاہت، والارض اور زمین کی، وَلِيَكُونَ اور تاکہ وہ ہو من الموقنین یقین رکھنے والوں میں سے. اب کیا کہتے ہیں، اور اس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت دکھائی، یعنی ہم یہ دکھانے لگے. ملکوت السماوات والارض کیا ہے، آسمان اور زمین کے اندر جو پوری یونیورس میں جو سب چل رہا ہے، جو اللہ کی قدرتیں مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں. ملک کس کو کہتے ہیں، قدرت کو ہی کہتے ہیں، طاقت کو. تو کہتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم نے ان کو دکھانے لگے. تو دیکھتا تو ہر کوئی ہے بندہ، بٹ وہی ہے کہ نظر کون سی ہوتی ہے، دیکھنے والی آنکھیں کون سی ہے. وہ آنکھوں کے جو آنکھ ہے یا وہ دوربین ہے، وہ دوربین ہے جو حق کو تلاش کر رہی ہے، جو حقیقت کو تلاش کر رہی ہے، جو اس کے پیچھے مقاصد کو تلاش کر رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس طرح ہم دکھانے لگے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی ملکوت، یعنی پوری یونیورس کے اوپر انہوں نے غور کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ ہو جائے من الموقنین یقین رکھنے والوں میں سے. یہ چیز جو تھی ان کی حضرت ابراہیم کی، یہ کیوریوسٹی آپ کہیں، آپ اس کو یہ بولیں کہ وہ بڑے انٹلیکٹ تھے، بہت ہی انٹیلیجنٹ تھے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، کہ کہا کہ اللہ آپ مجھے دکھائیے. ان کی دیکھنے کی عادت ہے، کہہ رہے دکھائیں کیا، کیف تحیی الموتی، کیسے آپ زندہ کریں گے مردے کو. تو اللہ نے فرمایا نا اولم تؤمن، کہ آپ مانتے نہیں، تو کہا نہیں میرے دل کا اطمینان. تو جتنا زیادہ وہ اس چیز کو دیکھ رہے تھے، ان کا وہ جو ایمان کا لیول ہے وہ اور بڑھ رہا تھا. اور اس کے بعد یہ کہ وہ ایسے لوگوں کے مقابلے میں جا کر جو ہے وہ اور اچھی طریقے سے بات کو پیش کر سکتے ہیں، اور وہ بھی نبی جیسی کیٹیگری. ظاہر ہے میں اور آپ کی تو بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، اور خیر وہ تو بات کا ہی واقعہ نظر آتے ہیں. اس وقت تو یہ ابتدائی بات ہے جو کی جا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم اپنے والد سے یہ بات کہہ رہے ہیں. اس کے بعد جب ظاہر ہے حضرت ابراہیم نے بولا ہوا کہ مجھے دیکھنا ہے، تو اللہ پہلے سے اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ مانتے نہیں، یعنی وہ پہلے سے مانتے اس چیز کو. صحیح ہے. اچھا، آج اس کائنات کی ملکوت جو ہے، کیا اللہ تعالیٰ سب کو نہیں دکھاتے؟ دیکھنے والے ہونے چاہیے. یہ جو سائنٹسٹ بنے وہ کس بیسس پہ بنے؟ آج میں اور آپ ملکوت کے اوپر دیکھ کر تو اس کے بعد ہی تو یہ تمام چیزوں کو، اپنی لائف کو ہم نے ایزی کیا ہوا ہے. اور یہ بھی کہ اگر آپ کل کی بات لے لیں تو کل اگر کسی نے چاند دیکھا ہو
تو میں نے تو آج تک اتنا خوبصورت چاند دیکھا ہی نہیں زندگی میں. مطلب اتنا حسین چاند تھا. اور وہ اس وقت مجھے وہ قرآن کی آیت یاد آئی, والقمر اذا اتسق, اور چاند کی قسم جب وہ مکمل ہوتا ہے, لترکبن طبقا عن طبق, تم ضرور ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف جاتے ہو. جیسے چاند کی جو فیسز چینج ہوتے ہیں تو ایسے ہی تم اور آپ اور میں سب, یعنی اللہ کہتے تم جو ہے وہ ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف جاتے ہو. ایٹ لاسٹ میں جو آپ کو کہاں جانا, اللہ کے پاس جانا. تو خیر یعنی یہ ہے نا ملکوت, اللہ کی ملکوت ہے نا جو اللہ دکھا رہے ہیں مجھے اور آپ کو, اس کے اندر غور کریں. اچھا اب دیکھیں کیا کہتے ہیں آیت نمبر 76. فلما جن علیہ اللیل, پھر جب چھا گئی ان کے اوپر رات, رآ کوکبا, انہوں نے دیکھا ایک تارا, قال ھذا ربی, کہا یہ میرا رب ہے. فلما فلا, پھر جب وہ ڈوب گیا, قال, تو کہنے لگے, لا احب الافلین, میں نہیں پسند کرتا ڈوب جانے والوں کو. آیت نمبر 77 پڑھتے ہیں. فلما رأى القمر, پھر جب دیکھا چاند, بازغاً چمکتا ہوا, قال ھذا ربی, کہنے لگے یہ میرا رب ہے. فلما فلا, پھر جب وہ غائب ہو گیا, قال, تو کہا, لئن لم یہدنی, اگر نہیں ہدایت دے مجھے ربی, میرے رب, اگر میرے رب مجھے ہدایت نہیں دیں گے, لأکونن من القوم الضالین, تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. اچھا اب دیکھیے جب یہ ان کی یہ رات چھائی, تو کوئی پہلی رات تھی دنیا کی زندگی کی, ان کی لائف کی, ایسا تو نہیں تھا. تو کہتے ہیں کہ جب رات چھائی تو انہوں نے ستارہ دیکھا اور کہا یہ میرا رب ہے. جب وہ غائب ہو گیا, ظاہر ہے ستارے غائب ہو جاتے, تو کہا کہ مجھے تو پسند نہیں ہے غائب ہونے والے. یہ دیکھیں یہ اب کیا بتا رہے ہیں, یہ اینالیسس کر رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے کوئی چیز دیکھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اچھا یہ رب ہے, اس کے بعد کہہ رہے ہیں نہیں یہ کہاں سے ہو سکتا ہے رب, اگر یہ غائب ہوتا ہے تو یہ کس بات کا رب ہے. جب چاند دیکھا چمکتا ہوا, کہا یہ میرا رب ہے. جب وہ بھی غائب ہو گیا تو کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہیں دی تو میں گمراہوں میں سو جاؤں گا. یہ رب کا کانسیپٹ جو ان کے پاس ہے کہ میرے رب نے اگر مجھے ہدایت نہیں دی تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا, یعنی میرے پالنے والے نے اگر مجھے ہدایت نہیں دی. ان کو یہ پتہ ہے یہ چاند نہیں پال رہا مجھے, یہ تارا مجھے نہیں پال رہا. اچھا اب کیا ہوا, یہ تو آپ کو بات اینڈ میں ہی پتہ چلے گی کہ کیا حقیقت ہے اس بات کی. آیت نمبر 78 دیکھیں. فلما رأى الشمس, پھر جب دیکھا سورج, بازغاً چمکدار, قال ھذا ربی, کہنے لگے یہ ہے میرا رب. ھذا اکبر, یہ بہت بڑا ہے. فلما فلت, پھر جب وہ غائب ہو گیا, قال, تو کہنے لگے یا قومی, اے میری قوم, انی بریء مما تشرکون, بے شک میں بیزار ہوں اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو. اب کیا کہتے ہیں کہ جب سورج کو دیکھا اور وہ چمکدار سا تھا, اور تو کہہ رہے ہیں یہ میرا رب ہے اور یہ بہت بڑا ہے, سورج بڑا ہے یعنی چاند کے مقابلے میں. تو کہہ رہے ہیں جب وہ ڈوب گیا تو کہنے لگے اے میری قوم, میں بیزار ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو. یعنی وہ اپنی, یہ ایسے سمجھ لیں جیسے رات ہو رہی ہے اور ہر رات وہ اپنی قوم پہ نکل رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ دیکھ رہے ہیں اور ان کو بول رہے ہیں بھائی سوچو, دیکھو یہ غائب ہونے والے کیا رب ہوتے ہیں, جب یہ چیزیں رب نہیں ہے جو تم نے اگر بت بنائے تو وہ کہاں سے رب ہو سکتے ہیں. اصل تو قوم کیا تھی, بت پرستی. تو ایسے لوگوں کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا, وہ کبھی بھی کچھ بھی بن جائیں گے, اس کی کوئی ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اب یہ تو بڑا ہے, مطلب میں سائز پہ چلے جاؤں یا میں دیکھنے والی چیز پہ چلے جاؤں, تو دیکھنے کے بعد یہ بھی تو دیکھو کہ وہ اس کا اینڈ کیا ہوا, یعنی وہ تو غائب ہو گیا. تو کہتے ہیں یہ کیسے رب ہو سکتا ہے, میری قوم میں بیزار ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو. اور پھر دیکھیں فرماتے 79 میں, انی وجہت وجہی للذی, بے شک میں نے توجہ کر لی اپنی توجہ, للذی, اس ذات کی طرف, فطر السماوات, جس سے پیدا کیا آسمان, والارض, اور زمین, حنیفاً, یکسو ہو کر, وما انا من المشرکین, اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. کیا کہتے ہیں کہ میں نے تو اپنی جہت, اپنا سمت, اپنی ڈائریکشن جو ہے, اپنا فیس, میری ذات کس کی طرف ہے, اس ذات کی طرف جس نے مجھے پیدا کیا, جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا. اور جو میں یکسویت کے ساتھ بس اسی کو مانتا ہوں, میں کسی اور کو نہیں مانتا. تو یہ کہ یہ پوری قوم کو یہ ایک ڈیمو پیش کر رہے تھے, ایک بہت بڑی انہوں نے تبلیغ کی, پریکٹیکلی ان کو دکھا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں کہ دیکھ لو. اور یہ اللہ نے ان کو ملکوت دکھائی تھی آسمان اور زمین کی, جس سے وہ روحانی غذا حاصل کر رہے تھے. مطلب اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ تمام چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں نا کائنات میں, آپ جب مشاہدہ کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, تو آپ کا جو ایمان ہوتا ہے, آپ کی جو روح ہوتی ہے, جس کو آپ نفس, قرآن جس کو نفس کہتے ہیں, اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. یعنی اس طرح سے
کہ ہمارا ایمان اللہ کے اوپر اور بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. کوئی چیز دیکھنے والی یا ناپنے والی نہیں ہوتی, یہ فیل کرنے والی چیز ہے, ایسا محسوس کرنے والی چیز ہے. اور آپ اس طریقے سے اللہ کو زیادہ سے زیادہ اپنی لائف میں یاد کرتے ہو. قرآن جو کہتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو. تو یہ اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ ہے جس کو اللہ سورہ آل عمران میں کہتے ہیں کہ وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. وہ آسمان اور زمین میں غور و فکر کرتے اور وہ اس بات پہ پہنچتے ہیں کہ اللہ آپ نے کوئی چیز بیکار میں پیدا نہیں کی. یعنی یہ عقیدہ ان کا بار بار کیا ہوتا ہے, یہ بار بار فریش ہوتا ہے. کیا کہ اللہ آپ نے تو کوئی چیز بیکار میں پیدا نہیں کی, میں تو بیکار میں نہیں پیدا ہوا, میں کیا کر رہا ہوں. تو آپ کو اور مجھے ریمائنڈرز ملتے ہیں اس طریقے سے. اور یہ کہ ہم اللہ کے اوپر ظاہر اللہ سے اور کلوز ہو جاتے ہیں. ہمیں اللہ کی بڑائی اور اس کی عظمت جو ہے وہ زیادہ دلوں میں آتی ہے بنسبت اس کے کہ دنیاوی چیزیں جو دیکھ دیکھ کر بندہ آگے بڑھتا ہے یا یہ سوچتا ہے کہ آج دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے. تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی کائنات میں اللہ نے کیسی کیسی چیزیں بنائی اور پھر اللہ کیا ہوں گے. یعنی پھر وہ ذات جب اس نے قرآن اتارے تو یہ قرآن پھر کتنی عظیم کتاب ہے, پھر یہ کتنا سچ بولتی ہے. یعنی یہ بس وہی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں نا عقل مند غور و فکر کرتے ہیں, اولو الالباب غور و فکر کرتے ہیں, ہر کوئی تھوڑی کرتا ہے. دیکھنے والے, اس کے اندر کھپنے والے, اپنا ٹائم لگانے والے نہیں پہنچ پاتے. کیا یہ ساری قوم نہیں دیکھ رہی تھی روز یہ سارا تماشا؟ کیا آج ساری دنیا کے لوگ نہیں دیکھتے روز دن رات کا آنا جانا؟ اللہ فرماتے نا یہ آیتین ہے, یہ دو نشانیاں ہیں. اور پھر یہ کہ ایٹ لاسٹ انہوں نے یہ کہا میں تو بیزار ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو اور میری توجہ تو اس ذات کی طرف ہے اور میں مشرک نہیں ہوں. میں مزید کچھ بھی, مزید کیا یعنی میں ملا ہی نہیں سکتا اللہ کے ساتھ کسی کو. 80 وحاجہ قومہ, اور جھگڑنے لگی اس سے اس کی قوم. قالت, کہنے لگے اتحاجونی, کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو, فی اللہ, اللہ کے بارے میں, وقد ہدانی, اور یقیناً اس نے تم مجھے ہدایت دی ہے, ولا اخاف, اور نہیں میں ڈرتا, ما تشرکون, جو تم شریک ٹھہراتے ہو, بھی جس کا, الا مگر, ان یشاء, یہ کہ چاہے ربی میرا رب, شیئن کچھ, وسع وسیع ہے, ربی میرا رب, کل شیئن علما, ہر چیز کے علم سے. افلا تتذکرون, کیا پس تم غور نہیں کرتے. اب کیا کہتے ہیں, ان سے ان کی قوم جھگڑنے لگی. اچھا جھگڑا تو ہوگا ظاہر ہے, اب انہوں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے ڈسکلوز جو کر دیا, اپنے آپ کو سامنے کر دیا, تو اب جھگڑنے لگی ان سے قوم اور کہنے لگے وہ کہ کیا تم مجھ سے اب اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہو. وہی بات کہ تم ہم سے کس بات پہ انتقام لے رہے ہو, اس بات پر کہ ہم اللہ ایک اکیلے پر ہی مان لے ہیں. تو جھگڑا تو ہوگا, یعنی یہ تو انڈرسٹوڈ ہے, جھگڑا تو ہونا ہی ہے. تو کہا کہ اللہ نے تو مجھے ہدایت دی تھی, میں تو نہیں ڈرتا جو تم شریک کر رہے ہو جس کے ساتھ, میں نہیں ڈروں گا. یعنی آپ دیکھیں سیدھا کہہ رہے ہیں میں ڈروں گا ہی نہیں, جو تم نے شریک بنائے ہوئے ہیں ان سے میں نے کیوں ڈرنا ہے. مگر یہ کہ ہاں اللہ اگر چاہیں گے تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا. یعنی میرا رب اگر کوئی چیز چاہے تو وہ ایک الگ بات ہے, اور میرے رب کا علم جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ وسیع ہے. یعنی کیا مطلب ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ ہر چیز کو احاطے میں کیے ہوئے, اللہ کو معلوم ہے کہ میں اگر ہدایت پر رہنا چاہتا ہوں تو اللہ نے مجھے گمراہ تو نہیں کرنا, اور میں تمہارے پریشر میں تو آنے ہی نہیں والا. ہم کہتے ہیں نا ابھی نہیں بتاؤ, ابھی یوں نہیں کرو. جب آپ ایک چیز بالکل سامنے واضح کر دیں نا دلائل کے ساتھ, اس کے بعد ویٹ نہیں کرے کسی چیز کا, سمجھ رہے ہیں, اس کے بعد ویٹ کرنے کا کوئی سینس نہیں بنتا کہ اب کس بات کی ویٹ کریں. جب سب کچھ ہم نے بتا دیا, سامنے والا نہیں سمجھتا تو اب ڈرے مت, کہیں ہاں میں نہیں ڈرتا ہوں جاؤ. میں تو یہی کہتی ہوں اکثر لوگوں کو جب وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے اور وہ کیا کہیں گے, تو میں نے بولا وہ یہ سوچ رہے ہیں آپ کیا کہیں گے, آپ کیا سوچیں گے ان کے بارے میں. ان کو تو یہ پرواہ نہیں ہوتی, ہمیں ساری پرواہ ہو جاتی ہے, اور وہ بھی اس وقت جب کہ وہ حق پہ نہیں, وہ باطل پر اور ہم حق پر ہیں. تو ہم اگر اتنے زیادہ ٹچی ہو رہے ہیں, ہم اتنا زیادہ سوچ رہے ہیں, تو ان کو سوچنا چاہیے, بلکہ ان کو زیادہ سوچنا چاہیے. تو اگر وہ نہیں سوچتے تو ہمیں کیا ضرورت ہے سوچنے کی. یہاں پہ حضرت ابراہیم, یہ قرآن سے ہی ہم نے بات لی کہ حضرت ابراہیم نے بولا کہ بھائی میں کیوں ڈروں, میں تو حق پر ہوں, مجھے تو میرے رب نے ہدایت دے دی. اور دیکھیں کیا کہا, کیا بس تم نصیحت نہیں پکڑتے. اور مزید آگے کہتے ہیں, دیکھیں 81 پڑھے, کہتے ہیں وَكَيْفَ أَخَافُ, اور کیسے میں ڈر جاؤں, مَا أَشْرَكْتُمْ, ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو, وَلَا تَخَافُونَ, اور نہیں تم ڈرتے, أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ, کہ تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کا, مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا, جس کی اللہ نے کوئی دلیل